اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اول کلام میں خداوند عالم کو شکر ادا کروں گا کہ پروردگار نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نماز جیسی بہترین عبادت پہ غور و فکر کر سکیں اور اس کو بہتر بنا سکیں، جس کے نتیجے میں ہم خدا سے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، آپ سبھی خدمت میں ماہ مبارک رجب کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی مبارک ولادت مبارک ہو، اسی طرح امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت مبارک ہو، اور پھر 13 تاریخ امام مولانا امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت بسعادت آپ سبھی مومنین مومنات کو بہت بہت مبارک ہو۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ فضائل نماز کے سلسلے میں جاری تھی کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ نماز کے سلسلے میں ائمہ نے، علماء نے اور جتنے بھی صالحین ہیں انہوں نے کیا کیا فرمایا ہے کہ امام خمینی علیہ الرحمہ فرماتے تھے کہ بہت ہی بہترین اور نایاب جملہ ان کا کہ نمازوں میں 1,24,000 انبیاء اور ائمہ اور ان کی نمازوں کا عرفان پوشیدہ ہے، کہ یہ جو نمازیں ہیں ان میں اتنا عرفان پوشیدہ، اور ہم بھی اگر چاہیں کہ وہ اس عرفان کو حاصل کر سکیں اور اس عرفان کا ایک پورشن، ایک جز ہم بھی حاصل کر سکیں، تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اول وقت نماز پڑھیں۔ کہ اگر انسان اول وقت نماز پڑھے گا تو وہ عرفان جو 1,24,000 انبیاء کی نمازوں کا تھا، ائمہ کی نمازوں کا تھا، انبیاء کی اوصیاء کی نمازوں کا تھا، اس عرفان کو ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ کہ جیسا بتایا کہ اگر پانی کو چھوڑ دیں تو وہ بہہ کے وہ ڈھلان کی طرف جاتا ہے، تو اسی طرح اگر اس عرفان کو ہم چاہتے ہیں تو اس کے لیے فقط اور فقط ایک کام کرنا پڑے گا کہ ہم اول وقت نماز پڑھ سکیں۔ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ مومن کی معراج کہا گیا ہے، کہ یہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے، اور اسی طریقے سے جماعت کی نماز کی بہت فضیلت بیان ہوئی کہ جماعت کی نماز کا ایک یہ بھی فلسفہ ہے کہ اگر جماعت کی نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں اگر خضوع خشوع کم ہو، توجہ کم ہو، شرائط کم بھی ہو، تب بھی اس کی اگر جماعت کی نماز ہے تو یہ کمپنسیٹ ہو جائے گا۔ کہ ایک انسان اگر فرادہ نماز پڑھ رہا ہے، اس میں خضوع خشوع کم ہے، توجہ کم ہے، تو بہت ممکن ہے کہ اس کی نماز قبولیت کے درجے پہ نہ پہنچے یا بہت کم حد تک قبول ہو۔ لیکن اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو اس میں اگر خضوع خشوع کم ہوگا، توجہ کم ہوگی، تب بھی وہ کمپنسیٹ ہو جائے گا۔ کہ ہمارے ایک بہت ہی بزرگ علماء ہیں کہ ابو الحسن اصفہانی جب علیہ الرحمہ جب نماز پڑھاتے تو ایک جم غفیر ہوتا تھا ان کے پیچھے جو نماز پڑھتا تھا وادی السلام میں۔ تو جتنا بڑا جماعت کا دائرہ ہوگا، جتنی بڑی جماعت ہوگی، اتنی زیادہ قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جماعت میں اگر ایک شخص کی بھی نماز قبول ہو گئی تو پوری جماعت کی نماز قبول ہو جائے گی۔ تو جماعت کا اپنا ایک بہت عظیم فائدہ ہے۔ تو جو حضرات جماعت میں نماز پڑھ سکتے ہیں ان کو بہرحال جماعت کا نماز کا ثواب نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور ایک بہت عظیم فائدہ اول وقت نماز کا ہے کہ جیسے کہ پچھلے دروس میں بھی بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص اول وقت نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز اس کی شفیع واقع ہوتی ہے، خود جو موت کا فرشتہ ہے وہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک اور بہت عظیم فائدہ ہے کہ کوئی اگر اول وقت نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز لازمی قبول ہونی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ حضرت حجت بقیۃ اللہ علیہ السلام بھی اول وقت نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ ممکن نہیں کہ جب ان کی نماز خداوند عالم کی بارگاہ میں پیش ہو اور پیچھے سے ہم لوگوں کی مومن مومنات کی نماز پیش ہو تو اللہ امام کی تو نماز قبول کر لے اور ہماری رد کر دے۔ اللہ کے رحمت سے بات بعید ہے، تو اللہ ان کی نماز کو قبول کرے گا تو ان کی نماز کے صدقے میں ہماری نماز بھی قبول ہو جائے گی۔ اور نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ یہ نماز جو ہے انسان کو معراج بلندی تک پہنچاتی ہے، لیکن کیسے، کس طریقے سے، تو اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھیں گے تو بہت ممکن ہے کہ ہم بہت بہتر ہماری نماز ہو جائے۔ آغا محسن کراتی نے اس کی بہت اچھی تشریح کی ہے، اس کے علاوہ آغا حسین دیلمی نے اس کی بہت اچھی تشریح کی ہے۔ تو دونوں علماء کی تشریح کو آپ کی خدمت میں ملا کے پیش کرتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج کس طریقے سے ہے۔ تو نماز جس طریقے سے ہمیں بلندی پہ لے جاتی ہے، جس طرح مومن کو نماز بلندی پہ، ایک عروج پہ، ایک اللہ کے قرب تک لے جاتی ہے، اسی طریقے سے اس کی مثال جو ہے وہ ہم ایک جہاز سے دے سکتے ہیں کہ جہاز بھی انسان کو بلندی پہ لے جا سکتا ہے۔ تو بہت ہی بہترین تشریح، ایک کمپیریزن کیا ہے علماء نے کہ نماز کو اور جہاز کا کمپیریزن، کہ نماز مومن کو بلندی دیتی ہے، جہاز بھی انسان کو بلندی دیتا ہے۔ تو بہت اچھی ایک کمپیریزن کیا ہے۔
اور کہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح جسم کی پرواز کا وسیلہ جہاز ہے، کہ انسان کو اگر جسم کو اگر پرواز پہ لے جانا ہے، بلندی پہ لے جانا ہے، تو اس کا جو واحد جو ذریعہ ہے وہ جہاز ہے، جہاز کے ذریعے وہ کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے روح جو ہے، روح کی بلندی کے لیے جو پرواز کا ذریعہ ہے وہ نماز ہے، کہ جسم کو بلندی چاہیے تو جہاز کا سہارا لیں گے، اور روح کو بلندی اگر دینی ہے تو پھر نماز کا سہارا لیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب جہاز بن کر تیار ہو جاتا ہے، ایک جہاز بن کے تیار ہو گیا، تو اب اس پہ لازم ہے کہ وہ اڑے، یعنی اس کو اڑنا چاہیے۔ اگر وہ بن کے تیار ہے اور اڑ نہیں رہا ہے تو پھر وہ اس کا مقصد فوت ہو جائے گا، یعنی جس مقصد کے لیے وہ بنا ہے وہ مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے جب بھی کوئی مومن مومنہ بچہ ہمارا بالغ ہوتا ہے، بلوغ کی حدوں کو پار کرتا ہے، تو پھر اس کی بھی شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اب نماز پڑھے اور نماز کے ذریعے اپنے آپ کو بلندی تک پہنچائے۔ اور ایسا اکثر دیکھا گیا ہے کہ دیندار گھرانوں میں جو دین کا شوق نہیں رکھتے تو ان کی کیا ہی بات کریں، دیندار گھرانوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین جو ہیں ابتدائی زمانے میں، کہ جب ابھی بچہ یا بچی بالغ ہوئے، ابتدائی زمانے میں نماز میں اور روزے میں تھوڑا سا لاپرواہی برتتے ہیں، کہ اکثر ہماری بچیاں کہتی ہیں کہ ابتدائی زمانے میں جب بالکل بالغ ہوئے تھے تب ہم نے کچھ روزے چھوڑ دیے تھے، تب اتنی سمجھ ہی نہیں دی۔ ہاں، تو بچوں کو سمجھ نہیں ہوگی، یہ بات بالکل فیکٹ ہے، بچوں کو سمجھ نہیں ہوگی، تو یہ تو والدین کا ذمہ داری ہے کہ بچوں کو سمجھائیں۔ اسی لیے روایتوں میں ہے کہ جب بچی جو ہے وہ 7 سال کی ہو جائے، 6 سال کی ہو جائے، اس کو مشق کرائیں، چھوٹے چھوٹے روزے، مطلب آدھے دن کا روزہ یا اس سے بھی کم کا روزہ اس کو، تاکہ پریکٹس ہوتی رہے۔ اور یہ خود ماہ مبارک رجب بھی، ماہ مبارک رمضان کے روزوں کی پریکٹس کا مہینہ، کہ یہاں سے آپ پریکٹس شروع کر دیں ماہ مبارک رجب سے۔ تو جب یہ بچے کو ہم بچپنے سے اس کو پریکٹس کرائیں گے، 6-7 سال سے، 8 سال سے، تب جا کے جب بچی بالغ ہوگی یا بچہ ہمارا 15 سال کی ایج میں تقریباً بالغ ہوتا ہے، تو وہ پھر وہ پابندی سے نماز پڑھے گا۔ تو جس طریقے سے جہاز جب بن جاتا ہے تو اس کی ایک لازم ہوتا ہے اس پہ کہ وہ اڑان بھرے اپنی، اگر وہ خالی کھڑا ہے تو پھر وہ اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جیسے ہی انسان بالغ ہوتا ہے، جیسے مومن مومنہ بالغ ہوتی ہے، تو اب اس کے پاس شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اب نماز کے ذریعے پرواز حاصل کرے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو پھر وہ جو مقصد ہے خلقت کا مقصد، وہ فوت ہو جائے گا۔ تو علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جہاز کو پرواز کے لیے صاف ستھرا پیٹرول چاہیے، یعنی اب یہ نہیں ہو سکتا کہ موٹر سائیکل کا پیٹرول ہم ہوائی جہاز میں ڈال دیں، گندا سندا کیسا بھی، اور امید کریں کہ ہوائی جہاز وہ اچھی لینڈنگ، اچھی اسموتھ ٹیک آف اور اچھی پرواز کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پرواز اچھی ہو، جہاز اچھے سے پرواز کرے، تو اس کو صاف ستھرا پیٹرول چاہیے۔ تو بالکل اسی طریقے سے مومن کی غذا جو وہ کھا رہا ہے وہ بھی بہت پاک اور صاف ہونی چاہیے، ورنہ وہ کبھی بھی نماز کے ذریعے پرواز حاصل نہیں کر سکتا۔ نماز پڑھتا رہے گا لیکن وہ نماز کو کسی بلندی پہ نہیں لے کے جائے گی۔ تو غذا، کھانا، اس پہ بہت زیادہ دھیان دینے کی بات ہے کہ ہم کھا کیا رہے ہیں۔ اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں نماز میں کنسنٹریشن نہیں ہو پاتی، ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا۔ تو ایک طرف اپنے غذا پہ بھی دھیان دیں۔ کبھی کبھی تو ہم نان مسلمز کا کھا رہے ہوتے ہیں، وہ حرام کھانا کھا رہے ہوتے ہیں جو کہ قطعی جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے حرام پیسے کا کھانا لے کے آئے، وہ کھا رہے ہیں، نان مسلم کے کھا رہے ہیں، تو وہ ایک طرف۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، حلال کھانا ہے لیکن ہم اوور ایٹنگ کر رہے ہیں، جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ۔ آپ نے سنا ہوگا لوگ یہ کہتے ہیں کہ دل بھر گیا لیکن پیٹ بھر گیا لیکن دل نہیں بھرا، نیت نہیں بھری۔ تو جب ہم اوور ایٹنگ کرتے ہیں تب بھی وہ ہماری روحانیت پہ اثر رکھتا ہے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ روحانیت والی غذاؤں کو دھیان دیں۔ بہت ساری علماء نے اس پہ کتابیں لکھی کہ وہ غذائیں جو ہماری روحانیت کو بڑھا سکتی ہیں یا گھٹا دیتی ہیں، تو اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ یوٹیوب پہ بھی اگر آپ جائیں اور دیکھیں کہ روحانیت بڑھانے والی غذائیں، تو بہرحال بہت سارے یوٹیوب پہ لیکچر اویلیبل ہیں، وہ دیکھیں۔ تو کھانے کے آداب کیا ہیں، کھانا کتنا کھانا چاہیے، کتنا نہیں کھانا چاہیے، کب کھانا چاہیے، یہ سارے آداب ہمارے علماء نے، ائمہ نے بیان کیے ہیں، اس کی طرف متوجہ رہیں۔ تو کھانا بہت امپورٹنٹ، جو ہم غذا کھا رہے ہیں وہ پھر ہمارا اثر نماز میں دکھے گا، جیسے پیٹرول کا اثر جہاز پہ دکھتا ہے۔
اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ جہاز کے لیے رن وے اسموتھ ہونا چاہیے، بہت ہی اسموتھ رن وے ہونا چاہیے۔ اگر اس پہ گڈھے پڑے ہوئے ہیں اور مطلب اسموتھ نہیں ہے تو پھر وہ اچھی ٹیک آف نہیں، انفیکٹ چل ہی نہیں پائے گا۔ تو اسی طریقے سے نماز کے لیے بھی جگہ پاک ہونی چاہیے، صاف ہونی چاہیے، مباح ہونا چاہیے، غصبی نہ ہو، نجس نہ ہو، ان ساری چیزوں کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اکثر گھرانوں میں ایسا ہو جاتا ہے کہ والدین کا انتقال ہو گیا ہے، اب گھر کا بٹوارا ہونا ہے، بھائیوں نے کیا کیا ہے کہ بہن کا حصہ اس کو نہیں دیا ہے، اور بہن نے بھی ٹھیک ہے، ایک بار ہوتا ہے کہ بھائی ہیں کیا کہیں، تو اس نے بھی کچھ نہیں کہا تو بھائی کو لگتا ہے تو بہن کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس کا حصہ ہے، اس نے نہیں کہا تو ایسا نہیں کہ اس کا حصہ ختم ہو گیا۔ تو اب جب بہن کا حصہ نہیں دیا ہے تو پھر وہ جگہ غصبی کہلائے گی، غصبی کے عنوان میں وہ جگہ آ جائے گی۔ تو آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو بہت نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن ان کو نماز کوئی روحانیت نہیں دے رہی، بس نماز ان کے لیے اٹھک بیٹھک ہے۔ تو اس طرف بھی دھیان دیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے گھروں میں ایسا ہو جائے کہ ہم کسی کا حصہ کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہمارا کوئی دوست رشتہ دار، تو اس کو متوجہ کرائیں کہ بھائی یہ چیز صحیح نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے پھر آپ کی نماز پہ اثر پڑ رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ پائلٹ جہاز کے تمام فنی مسائل سے آگاہ ہوتا ہے، پائلٹ کو تمام جتنے بھی مسائل ہیں ٹیکنیکل ایکسپیکٹ سے، وہ ساری مسائل سے آگاہی ہوتی ہے۔ تو اگر نہیں آگاہی ہوگی تو بہت ممکن ہے کہ وہ پلین کو اچھے سے اڑا نہ پائے، بہت ممکن ہے، اور ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، 1% بھی چانس نہیں ہے کہ ایسا ہو کہ پائلٹ کو تمام فنی مسائل سے آگاہی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے مومن کو بھی تمام فقہی مسائل کی اچھے سے آگاہی ہونی چاہیے۔ نماز پڑھ لیں لیکن نماز کے فقہی مسائل سے ہمیں آگاہی نہیں کہ کون سی چیزیں نماز کو باطل کر دیتی ہیں، کون سی نماز کو مستحب ہیں، کون سی واجب ہیں، کون سی مکروہ ہیں، شکیات نماز کے مسائل، بہت سارے مسائل ہیں جو جب ہم نماز پڑھیں تو ہمیں اس کی آگاہی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے سامنے سے میرا بچہ جو ہے وہ سجدگاہ لے کے بھاگ گیا، اب ہم کیا کریں؟ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ جو نماز سے ریلیٹڈ مسائل ہیں انہوں ہمیں وہ تو ضرور پتہ ہونے چاہیے تاکہ پھر ہم بہتر نماز پڑھ سکیں۔ پائلٹ ہمیشہ کنٹرول ٹاور کے احکامات کا پابند ہوتا ہے کہ جب بھی وہ سفر کرتا ہے پائلٹ تو کنٹرول ٹاور سے بالکل کنیکشن میں وہ رہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے نمازی کو بھی مرجع وقت کے احکامات کا پابند ہونا چاہیے کہ جیسے پائلٹ کا کنیکشن جو ہے کنٹرول ٹاور سے ہوتا ہے تو نمازی کا بھی جو کنیکشن ہے وہ اپنے مرجع وقت سے ہونا چاہیے، اور اپنی طرف سے ہم نمازوں میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے، کچھ گھٹا نہیں سکتے، ایسا نہیں کر سکتے کہ ہمیں کوئی تشہد پسند آ رہا ہے اپنی طرف سے تو ہم نے اس کو ایڈیشن کر لیا، تو ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا کریں گے تو جیسے اگر پائلٹ کا کنٹرول ٹاور سے کنیکشن ہٹے گا تو کیا ہوگا؟ پلین کریش ہو جائے گا۔ تو اگر اسی طریقے سے مومن کا یہ جو نمازی ہے اس کا کنیکشن اگر مرجع وقت کی ہدایات سے ہٹے گا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ جتنا عمدہ ایئرپلین ہوگا پرواز اتنی بہتر ہوگی، اور جتنا خراب ایئرپلین ہوگا اتنی پرواز خراب ہوگی، ایمرجنسی لینڈنگ کروانی پڑے گی، یہ ساری چیزیں دقت آئیں گی۔ اگر اچھا ایئرپلین ہے تو ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ کون سی ہم ایئرپلین میں ہم لوگ سفر کرنا، اچھا ہے، نام ہے اس کا، اچھے ریویوز آ رہے ہیں، تبھی ہم اس پہ سفر کرتے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے مومن بھی جتنا متقی پرہیزگار ہوگا اتنی نماز اس کو بلندی تک لے جائے گی۔ اب ایک فاسق اور فاجر آدمی ہے جو ہر وقت گناہوں میں ملوث ہے، اب وہ جب وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز اس کو بلندی تک نہیں لے جائے گی۔ اچھا پلین ہوگا تو اچھی پرواز، اسی طرح اچھا مومن ہوگا تو اچھی نماز ہوگی۔ آپ دیکھیں آیت اللہ بہجت نماز پڑھتے تھے، آیت اللہ علی قاضی طباطبائی نماز پڑھتے، آیت اللہ حسین طباطبائی نماز پڑھتے، کتنا چہرے پہ نور۔ آیت اللہ خامنائی کو دیکھ لیں، آیت اللہ سستانی کو دیکھ لیں، کتنا چہرہ نورانی، کیونکہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں دیکھ لیے کہ ایک شخص ہے جو گانے بھی سن رہا ہے، کلین شیو بھی ہے، اس کے گھر کی عورتیں پردہ بھی نہیں کرتی ہیں، اور اب وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا وہ سیم کیفیت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اب اس کو نماز صرف ایک بوجھ لگے گی کہ ارے یہ واجب کر دی ہے اللہ نے، تو بہرحال پڑھ لیتا ہوں۔ بہت سے افراد تو ایسے ہیں جو استغفر اللہ نماز کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور جو پڑھتے بھی ہیں تو بس کہ ہاں ٹھیک ہے پڑھے لے رہے ہیں وہ والا۔ لیکن اگر ہم متقی اور پرہیزگار ہو جائیں گے تو ہمیں نماز بلندی تک لے جائے گی انشاءاللہ۔ علماء اسی سلسلے میں فرماتے ہیں کہ جہاز اڑنے سے پہلے زمین پر ٹیکسی کرتا ہے، تھوڑا دوڑتا ہے۔
ایک دم سے نہیں اڑتا ہے، تھوڑا سا زمین پر دوڑتا ہے. یہ اس کے مقدمات میں سے ایک چیز ہے کہ ایک دم سے نہیں کہ آپ نے بس ایک دم ہی سے ٹیک آف کرے، تھوڑا سا وہ ٹیکسی کرے گا. تو اسی طریقے سے مقدمات نماز بھی ہیں کہ نماز بھی آپ ایک دم سے نہیں کہ بس آپ گئے اور سیدھے آپ نماز پڑھنے لگے. نماز کے بھی کچھ مقدمات ہیں. اس میں سے سب سے پہلی چیز ہے وضو. کہ وضو جو ہے اگر ہمارا وضو ہی نہیں ہے تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے وضو. اور تو اس میں یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جتنا خضوع و خشوع وضو میں ہوگا اتنا ہی عام طور اتنا ہی نمازوں میں ہوگا. جتنا خضوع خشوع ہم وضو میں برقرار رکھیں گے اتنا ہی نمازوں میں ہوگا. اکثر یہ دیکھا گیا کہ جب ہم لوگ مومنین وضو کرتے ہیں تو باتیں کرتے ہوئے اچھا آج کیا ہوا اور آج تو یہ کام ہو گیا اور وہ پالیٹکس اور کرکٹ کی باتیں اور ساری باتیں کرتے کرتے ہم وضو کر ہوتے ہیں. یعنی وضو جب کرتے ہیں تو ہمیں بالکل ہی خیال نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور امید یہ کرتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارا کنسنٹریشن لیول بڑھ جائے گا. تو بڑھتا نہیں ہے. تو ہم لوگ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا مومنین جو ہیں وہ مولانا سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ ہمارے نمازوں میں کنسنٹریشن بڑھ جائے، نمازوں میں خضوع خشوع بڑھ جائے، دل لگے. تو وجہ یہ کہ ایک بہت ہی بنیادی چیز جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے وہ ہے ہمارا وضو. کہ وضو میں ہمارا کنسنٹریشن لیول اچھا نہیں ہوتا. تو اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے بہت آسان ہے کہ جو وضو کی مستحب دعائیں ہیں ان کو حفظ کر لیں، یاد کر لیں، یا نہیں یاد ہو پا رہی تو اس کو کہیں پہ پرنٹ کرا کے اس کو لیمینیشن کرا کے اس جگہ پہ لگا لیں جہاں پہ ہم وضو کرتے ہیں، تاکہ وہ ہمارے نظروں کے سامنے رہے. اور جب بھی ہم وضو کریں تو تمام مستحبات دعائیں پڑھتے ہوئے ہم وضو کریں تاکہ پھر ہمارا نماز میں کنسنٹریشن لیول بڑھ جائے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ تو تھوڑا مشکل کام ہے، ہم وضو کرتے وقت مستحب دعائیں نہ یاد کر سکتے نہ لیمینیٹ کرا سکتے ہیں، بڑا مسئلہ ہے، تو جس قدر بھی اس کو سورہ یاد ہو وضو کرتے کرتے وہ سوروں کی تلاوت کرے. مثال کے طور پر سورہ توحید ہے، سورہ کوثر ہے، مثال کے طور پر سورہ قدر ہے، ان کی تلاوت کرے، آیت الکرسی کی تلاوت کرے. تو یہ بہت مفید ہوتا ہے نمازوں میں، کیونکہ ہمارا وضو میں کنسنٹریشن بڑھے گا تو پھر ہمارا نمازوں میں بھی کنسنٹریشن بڑھ جائے گا انشاءاللہ. اور ایک چیز اور جب وضو کی بات آئی گئی کہ اس کا خیال رکھیں کہ پانی کا اسراف نہ کریں. کسی بھی چیز کا اسراف جو ہوتا ہے پھر ہمیں روز محشر اس کا جواب دینا ہوگا. عموماً لوگوں کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ پیسے کا ہی اسراف ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں. پانی کا بھی اسراف ہوتا ہے، کھانے کا بھی اسراف ہوتا ہے. کہ مثال کے طور پہ ہمیں 2 روٹی میں پیٹ بھر رہا ہے اور 1 روٹی ہم زیادہ کھا رہے ہیں تو وہ اسراف ہے. یا ہم اکثر شادیوں میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ پلیٹوں میں بھر لیتے ہیں کھانا، اور کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ بس ہم ہی لے لیں. اور یہ بھی ایک سیلفشنس کی ایک بات ہوتی ہے جو اسلام پسند نہیں کرتا ہے. بہرحال ہم کھا لیں، باقی وہ ملے نہ ملے والا ایشو جو ہوتا ہے وہ بہرحال درست نہیں ہے. لیکن بہرحال لے لیتے ہیں، پلیٹ میں بھر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے اتنا نہیں کھا سکتے ہیں تو وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو وہ اسراف کی کیٹیگری میں آتا ہے. تو ہر چیز کا اسراف میں ہمیں روز محشر جواب دہ ہونا پڑے گا. تو پانی کا بھی اسراف ہوتا ہے کہ ہم مثال کے طور پہ 2 کپ یا 2 گلاس کے پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں اور ہم 1 بالٹی پانی اس میں لگا دیں تو یہ اسراف میں آئے گا، ہمیں روز محشر اس کا جواب دینا پڑے گا. مولانا صادق حسن صاحب ایک بار ایک جگہ گئے وضو خانے میں، تو دیکھا کہ بے پناہ پانی بہ رہا. تو انہوں نے کہا کیا پائپ لائن پھٹ گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، مومنین وضو کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ کیسا وضو ہے کہ اتنا پانی، کہ جہاں پہ 1 گلاس یا 2 گلاس پانی میں ہم وضو کر سکتے ہیں وہاں پہ 1 بالٹی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ نل کو آن کر دیتے ہیں اور پانی بہتا جا رہا، ہمیں دھیان بھی نہیں کہ پانی بہ رہا ہے. تو بہرحال اس کی طرف تھوڑا متوجہ رہیں کہ پانی زیادہ برباد نہ کریں. وضو کی اپنی اہمیت ہے لیکن پانی کی بھی اپنی اہمیت ہے. تو کوشش کریں جس حد تک ہو سکے ہم وضو کو بہتر کریں اور اس سے ہماری نمازوں میں اثر پڑے گا. اسی طرح اور بھی مقدمات ہیں. مثال کے طور پہ اذان اور اقامت، کہ اگر ہم اذان اور اقامت کہہ رہے ہیں اور بالکل خضوع و خشوع کے ساتھ کہہ رہے ہیں تو پھر ہماری نمازوں میں کیف اور مزہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. اس طریقے سے کچھ مستحب دعائیں ہیں کہ اگر ہم مستحب دعاؤں میں پچھلی بار ایک جملہ آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہم نمازوں سے پہلے امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، اور صرف ایک جملہ کہہ لیں السلام علیکم یا عبداللہ الحسین علیہ السلام، السلام علیکم امام زمانہ علیہ السلام، تو یہ جملے بھی ہماری نمازوں میں کنسنٹریشن لیول بڑھا دیں گے. اسی طریقے سے استغفار ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جب وہ نماز کے لیے آمادہ ہو تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کی اعتراف کرتے ہوئے ایک بار سچے دل سے استغفار کرے. خداوندہ میں گنہگار ہوں، تم مجھے استغفار کے صدقے میں معاف کر دے. تو یہ وہ چیزیں جو مقدمات نماز ہیں جس کے ذریعے ہم اپنی نمازوں کو بہتر بنا سکتے ہیں.
علماء یہ بھی فرماتے ہیں جس وقت جہاز اڑ رہا ہوتا ہے یا کہیں ٹیک آف کر رہا ہوتا ہے اس وقت انجن پر بہت زور پڑ رہا ہوتا ہے، بہت انجن پہ زور پڑ رہا ہوتا ہے جب وہ ٹیک آف کر رہا ہوتا ہے، تو بڑی طاقت چاہیے ہوتی ہے کہ پلین کو ٹیک آف کرانے میں۔ عموماً جو لوگوں نے سفر کیا تو محسوس کیا ہوگا کہ جب وہ ٹیک آف کرتے تو بہت آواز انجن سے آ رہی ہوتی ہے، لیکن ایک بار جب وہ فضا میں پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ ایک بار اسموتھ اس کا سفر ہو جاتا ہے، کوئی انجن پہ زور نہیں پڑ رہا ہوتا اور اسموتھلی وہ سفر کرتا رہتا ہے۔ تو ایک بار ٹیک آف میں اس کو بڑی محنت، بہت جدوجہد اور بہت طاقت چاہیے ہوتی ہے، لیکن ایک بار وہ جب اس نے ٹیک آف کر لیا تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں رہتا ہے۔ اسی طرح جب ہم نماز کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمیں سستی، کاہلی، شیطانی وسواس، نیند آ رہی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہونے لگتا ہے کہ اب مثال کے طور فجر کی نماز ہے اور تھوڑے ٹھنڈک کے دن چل رہے ہیں تو اب صبح کے وقت ہمیں کمبل سے اٹھنا، پھر دل کرتا ہے کہ 5 منٹ اور سو لیں، 5 منٹ اور سو لیں، اچھا اٹھ رہے ہیں، یا دوپہر میں ہم دیکھا کہ نماز کا وقت ہو گیا تو ابھی پڑھ لیتے ہیں، فلاں کام کر لیں، فلاں کام کر لیں، فلاں سے مل لیں، فلاں کو فون کر لیں، فلاں کا میسج دیکھ لیں، یہ کر لیں، وہ ہر طریقے کے وسواس ہمارے ذہنوں میں آ رہے ہوتے ہیں۔ اور لیکن اگر ہم بس تھوڑی سی ہمت کریں اور تھوڑی سی طاقت چاہیے، جیسے جہاز کو طاقت چاہیے ہوتی ہے تھوڑی سی طاقت چاہیے، اور وضو کر کے مصلی پہ آ جائیں تو جیسے ہی مصلی پہ آ گئے تو بس اب تمام شیطانی وسواس دور ہو جائیں گے، اب ہم سکون سے نماز پڑھ سکتے ہیں، آسانی سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے جیسے پلین کو ٹیک آف کرنے تو بڑی جدوجہد لگتی ہے، لیکن ایک بار جب وہ بس پرواز کر لے اور ایک سرٹین ہائٹ پہ آ جاتا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے صبح کے وقت اٹھنا یا دوپہر کے وقت تمام موبائل کو دور رکھ کے مصلی پہ آنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک بار مصلی پہ آ گئے تو پھر اب ہم سکون سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو بس جیسے ہی ہم نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، تمام سستی، کاہلی، ساری چیزیں دور ہو جائیں گی اور ہم سکون سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایرانی ایک ویٹ لفٹر ہیں جن کے بارے میں ہے کہ جب بھی وہ ویٹ لفٹ کرتے ہیں تو مولا عباس علیہ السلام کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں یا ابا الفضل، اور اس کے بعد وہ ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں اور بڑے سے بڑا ویٹ وہ اٹھا دیتے ہیں۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ کوئی ایسا بھی ویٹ ہے جو آپ کو اٹھانے میں دقت ہوئی ہو، آپ کو مشکل پیش آئی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں، وہ صبح کے وقت جو میں کمبل اوڑھتا ہوں 200، 250، 300، 500 گرام کا کمبل، اس کو ہٹانے میں دقت آتی ہے، ورنہ اور کوئی ویٹ لفٹ کرنے میں دقت نہیں ہوتی۔ تو سب سے بڑی جنگ انسان کی خود اپنے آپ سے ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو شکست دے دیں، اپنے نفس کو شکست دے دیں، ورنہ باہر کی دنیا میں شکست دینا بہت آسان ہے۔ اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ فلائٹ کے اندر بڑی کیلکولیشن ہوتی ہے، جو کام پہلے کرنا ہے وہ بعد میں نہیں کر سکتے، جو بعد میں کرنا ہے وہ پہلے نہیں کر سکتے۔ کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے مثال کے طور پہ ایک بار آپ نے آسمان میں چلے گئے، پرواز کر لی، اب اس کے بعد دروازہ بند کرنے، نہیں، ایسا نہیں کر سکتے، آپ کو دروازہ پہلے بند کرنا ہے، اس کے بعد تو بعد والے کام پہلے نہیں کر سکتے، پہلے کام والے بعد میں نہیں کر سکتے۔ تو بالکل اسی طریقے سے نماز میں بھی بڑی کیلکولیشن چاہیے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اول وقت بہت سے لوگ شیدائی ہوتے ہیں، اگر 1 منٹ پہلے وہ نماز پڑھ لیں تو نماز باطل ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے اگر وقت گزر جانے کے بعد نماز پڑھیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے، نماز جو ہے قضا ہو جائے گی، گنہگار ہو جائیں گے۔ تو نماز میں بڑی کیلکولیشن چاہیے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس پورا ٹائم ٹیبل، جہاں پہ ہم ہیں، چاہے جس شہر میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، وہاں کا نماز کا ٹائم ٹیبل ہمارے پاس علماء سے دریافت کریں، وہ اپنے پاس رکھیں اور اس ٹائم ٹیبل کے اکارڈنگ ہی نماز پڑھیں۔ اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ کامیاب پرواز اسی وقت کہا جا سکتا ہے جب وہ صحیح و سالم تمام خطرات سے بچاتے ہوئے سیف لینڈنگ کرے، تبھی اس کو ہم کامیاب فلائٹ کہیں گے۔ اسی طریقے سے نماز بھی تبھی کامیاب ہوگی جب بنا بھول چوک کے، خضوع و خشوع میں کمی کے بغیر، مکروہات کے بغیر، اچھے طریقے سے پڑھ کر ہم نماز کو مکمل کریں، تب یہ نماز ہمیں معراج مومن والی سند پوری ہوگی کہ یہ وہ نماز مومن کو معراج تک لے جائے گی۔ تو جیسے فلائٹ میں ہوتا ہے کہ جب وہ ٹیک آف سے لے کر جب اسموتھ لینڈنگ تک پوری سفر میں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوگا تبھی اس کو کامیاب کہیں گے۔ اسی طرح نماز میں بھی پتہ چلا ہم نے وضو تو بہت خضوع خشوع کے ساتھ کیا تھا، لیکن آدھی نماز کے بعد ہمارے مسئلہ ہو گیا اور ہمارا دماغ ادھر ادھر ہو گیا، تو پھر ہماری نماز وہ نماز نہیں کہلائے گی جو معراج مومن والی نماز ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ پائلٹ کنٹرول ٹاور کی زبان سے واقف ہونا چاہیے کہ
بہت سے ایسے ایئر کریش ہوئے ہیں کہ جس میں وجہ جو بنی تھی پتہ کیا گیا، جو بلیک باکس ہوتا ہے اس سے بات پتہ چلی کہ پائلٹ جو ہے وہ زبان سے ناواقف تھا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا وہ احکامات کیا دے رہے ہیں، وہ کیا گائیڈنس دے رہے ہیں، وہ کیا ڈائریکشن دے رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ جرمن کا پائلٹ تھا اور مثال کے طور پہ وہ فرینچ، مطلب مثال کے طور پہ وہ کنٹرول ٹاور والا فرینچ جانتا تھا اور وہ اپنی بات کو صحیح سے سمجھا ہی نہیں پائے، جس کے نتیجے میں وہ کچھ کہہ رہے تھے وہ کچھ سمجھ رہے تھے اور حادثہ ہو گیا۔ تو ایسا بہت پہلے ہو جاتے تھے، اب تو بہرحال اس چیز پہ بہت کنٹرول کر لیا گیا ہے کہ زبان ایک دوسرے سے واقفیت ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح سے نماز میں بھی اس چیز کا خاص دھیان رکھیں کہ نماز کی خاص لینگویج، ایک خاص زبان ہے، وہ ہے عربک زبان، عربی زبان۔ تو عربک زبان صحیح تلفظ ہونا چاہیے، صحیح تجوید ہونی چاہیے، صحیح مخرج ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم نماز تو عربک میں پڑھ لو لیکن ہمارا جو طریقہ وہ لگے کہ جیسے ہم اردو میں نماز پڑھ لو، تو اگر ایسا ہوگا تو ہماری نماز کا ثواب کم ہو جائے گا۔ اور کچھ غلطیاں تو ایسی ہیں کہ اگر وہ غلطیاں کر دی ہم نے تو ہماری نماز باطل تک ہو سکتی ہے۔ مصطفیٰ کمال اتاترک ایک ترکی میں ایک بادشاہ گزرے ہیں، تو انہی نے پوری نماز ترکی میں کرانے کی تجویز پیش کی تھی کہ پوری نماز کو ترکی میں، تاکہ ہم نماز پڑھیں تو ہمیں سمجھ میں تو آئے، لیکن اگر اس طریقے سے کیا تو پھر ہماری نماز باطل ہو جائے گی اور کوئی فائدہ اس سے نہیں ملے گا۔ تو جو نماز کی جو زبان ہے عربک زبان، اس پہ ہمیں مہارت ہونی چاہیے۔ کم سے کم اتنا جو ذکر، جو اذکار ہم لوگ نماز میں کہتے ہیں، ذکر رکوع ہے، ذکر سجدہ ہے، سورہ الحمد ہے، سورہ کوثر ہے، سورہ قدر ہے، قنوت ہے، تشہد ہے، سلام ہے، ان کو بھائی پراپر عربک سیکھ لیں اس کی۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ جتنی پرواز بلند ہوتی جاتی ہے دنیا اتنی ہی چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے۔ جیسے پرواز ہوتی، ایئرپلین جو ہے آسمان میں جاتا ہے، عمارتیں چھوٹی نظر آنا شروع ہوتی ہیں اور ایک وقت ایسا ہے کہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے نمازی بھی جتنا خداوند عالم کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا چلا جاتا ہے، دنیا واہل دنیا اس کی نظر میں چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے، دنیا حقیر پست ہوتی چلی جاتی ہے۔ کہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر انسان بہت زیادہ پریشان ہے دنیا کو لے کر، بہت غم ہے، یہ ہے، تو اس کو نماز پڑھنا چاہیے اور نماز ویسے پڑھے جیسے اس کا حق ہے، تو پھر دنیا کی پریشانی ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں رہ جائے گی، یہ سب بالکل چھوٹا اور حقیر ہوتا چلا جائے گا۔ بے شمار علماء کے ایسے واقعات ہیں کہ علماء نے دنیا کو بالکل پست سمجھا، بالکل حقیر سمجھا، اس کی کوئی ویلیو نہیں کی، کیونکہ نماز ان کی نظر میں ایک ویلیو رکھتی تھی۔ نماز کی وجہ سے انہی نے دنیا کو زیادہ ویلیو نہیں دی۔ علماء فرماتے ہیں کہ پائلٹ کے لیے ضروری ہے کہ ٹریننگ صحیح ہوئی ہو، صحیح اداروں میں تعلیم حاصل کی ہو، اچھے استاد ہوں، اچھے پڑھے لکھے ہوں، تبھی وہ اچھے پائلٹ کہلائیں گے۔ کسی فرضی انسٹیٹیوشن سے اگر انہوں نے ڈگری حاصل کر لی تو پھر وہ اچھے پائلٹ نہیں ہو اور بہت ممکن ہے کہ وہ کریش کرا دے۔ اسی طریقے سے نمازی کو بھی اچھے استاد سے، اچھے معلم سے، اچھے مدرسے میں باقاعدہ نماز کے مسائل و اخلاقیات سیکھنا چاہیے۔ لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے۔ نماز کے سلسلے میں ہم نے دیکھا ہے جو معاشرے میں ایک روش ہے وہ یہ کہ ہم نے نماز سیکھی اپنے والدین سے یا اپنے بڑے بزرگوں سے، اور انہی نے ان سے، اور فرض کر لیتے کہ ایک کسی نے کوئی غلطی کرنا شروع کی تھی نماز میں، وہی غلطی انہوں نے اپنے بیٹے کو بتائی، پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو بتایا، وہ سلسلہ وار سب کی نمازیں غلط ہوتی چلی جا رہی ہیں، نماز کا ثواب کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب ہم نماز اور وضو، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے بہت امپورٹنٹ ہے، تو کسی استاد سے، عالم سے سیکھیں، یا ایٹ لیسٹ جو نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم وضو کر رہے ہیں، تو اس کو چیک کرائیں کہ دیکھیے ہم یہ نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت نماز، بس 2 رکعت نماز، انسان کسی عالم یا عالمہ کو دکھا دے کہ دیکھیے میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں، ساری چیزیں صحیح ہیں، صحیح سے میں اٹھ رہی ہوں، صحیح سے تکبیر کہہ رہی ہوں، صحیح سے قیام با متصل رکوع کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، تو یہ ساری چیزیں چیک کروا لیں کہ ایک مہلک غلطی، ایک چھوٹی سی غلطی ہماری نماز کو باطل کر سکتی ہے۔ اور اس کے سلسلے میں ہم مولانا صادق حسن صاحب کی ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گی، اس کو دیکھیں اور اس کے ذریعے اپنی نمازوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ پائلٹ کا دماغ و ذہن بہت الرٹ ہونا چاہیے۔ وہ اگر غافل ہو جائے، بے ہوش ہو جائے تو جہاز بہت خطرے میں آ جائے گا۔ یعنی اس کو پورے فلائٹ کے دوران
चौकन्ना रहना पड़ता है कि एक हल्की से भी उसको नींद ऊँग आ जाए, सो जाए, बेहोश हो जाए तो फिर प्लेन जो है वो बहुत मुमकिन है कि वो क्रैश कर जाए। तो इसी तरह नमाजी को भी बहुत अलर्ट होना चाहिए, नमाज के सिलसिले में बिल्कुल भी बेपरवाह नहीं होना चाहिए। हमारी बहनें अगर नमाज पढ़ रही हैं तो अगर एक बाल भी अगर उनका दिखेगा नमाज में, एक बाल भी, तो फिर नमाज कबूल नहीं होगी। इसी तरीके से हमने जैसे अभी बताया था कि अगर नमाज सजदिगा सामने से हट जाए तो फिर क्या करना है, बहुत अलर्ट हो गए बिल्कुल, क्या करना है, इस वक्त क्या करना है, इस वक्त क्या करना है, हर चीज़ के बारे में बिल्कुल अलर्ट रहें। लिबास का ख्याल रखें, जगह का ख्याल रखें। और हम आगे इंशाल्लाह दुरूस में आपको बताएंगे कि नमाज की बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। अगर हम बेहतरीन नमाज पढ़ना चाहते हैं तो उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो ख्वातीन जो है, हमारी बहनें जो हमारा लेक्चर सुन रही हैं, उनको बहुत ज़रूरी कि जब वो नमाज के लिए आमादा हों तो एक बार शीशे के सामने जाके देख लें, अपने आप को चेक कर लें। और ये सिर्फ और सिर्फ ख्वातीन के लिए, मर्द हजरात के लिए भी है कि खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में था कि जब वो नमाज के लिए आमादा होते थे, मुसल्ले के एक बार शीशे के सामने जाते थे, एक बार अपने आप को देखते थे, बालों को सेट करते थे, अपने आप को परफ्यूम लगाते थे, बेहतरीन लिबास पहन के तब वो मुसल्ले की तरफ जाते थे। क्योंकि खुदावंद आलम की बारगाह में जा रहे हैं तो अच्छा लिबास हो, अच्छे हमारे पास खुशबू हो, ताकि बेहतरीन नमाज हम पढ़ सकें। उलमा फरमाते हैं कि जहाज को परवास के लिए दो परों की जरूरत होती है। अगर एक भी खराब हो जाए तो प्लेन क्रैश हो जाएगी। दो पर बिल्कुल इक्वल ही इंपॉर्टेंस होते हैं, कि ये नहीं होता कि कम ज्यादा 19-20 वाला मसला नहीं, दोनों इंपॉर्टेंट है और इक्वल इंपॉर्टेंट। अगर एक भी खराब हो गया तो प्लेन क्रैश हो सकता है। इसी तरह नमाज को भी मानवी फिजा में परवास करने के लिए दो परों की जरूरत होती है, ईमान और अमले सालेह। एक तरफ ईमान चाहिए और दूसरी तरफ अमले सालेह यानी अच्छा अमल। एक चीज भी कम हो जाए तो मोमिन मिराज तक नहीं पहुंच सकता, कि आप दो में से एक भी कम हुआ तो फिर वो उसको परवाज नहीं देगी। तो हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नमाज तो बहुत पढ़ते हैं, बहुत नमाजें पढ़ रहे हैं, बेपनाह नमाजें पढ़ रहे हैं, लेकिन अमल साले की तरफ कोई ध्यान नहीं देते। कि पड़ोसी भूखा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपनी नमाज पढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे अफराद भी मुआशरे में देखने को मिलते हैं। और इसके बरअक्स भी होते हैं कि कुछ लोग होते हैं बहुत चैरिटी कर रहे हैं, बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये दोनों ही अफराद बुलंदी तक नहीं पहुंच सकते। बुलंदी के लिए जरूरी है कि दोनों ही परों को हम बराबर रखें, एक तरफ अमल साले तो दूसरी तरफ ईमान, एक तरफ ईमान तो दूसरी तरफ अमल साले। और खुदावंद आलम खुद सूरह वल असर में कह रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल असर, कसम ज़माने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, के इंसान घाटे में, इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, कि सिवाय उनके जिन्होंने ईमान लाया और अमल साले किया। तो ईमान के साथ हमेशा कुरान मजीद में अमल साले का तज़किरा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ लोग जो है बहुत नमाजें पढ़ रहे हैं और अमल साले को छोड़ दिया है तो भी उनकी नमाज उनको बुलंदी तक नहीं ले जाएगी, और दूसरी तरफ बहुत ज्यादा अमल साले कर रहे हैं और नमाज को फरामोश किए बैठे हैं। बहुत से लोग होते कहते हैं हमारा दिल बड़ा साफ है, तो दिल साफ रखने की जरूरत नहीं, आपको नमाज पढ़ना है। कहते नहीं हम नमाज नहीं पढ़ते लेकिन बहुत चैरिटी करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, बहुत हॉस्पिटल खुलवा दिए, कॉलेज खुलवा दिए, वो सब अपनी जगह है, लेकिन नमाज को छोड़ देंगे तो फिर वो सब रायगा हो जाएगा कि हमें ईमान और अमल साले को साथ साथ लेके चलना होगा, तो ही हम बुलंदी तक हम परवास कर सकते हैं। उलमा फरमाते हैं कि जहाज वो है जिससे हजारों किलोमीटर का सफर जो है वो बहुत मिनटों में तय कर सकते हैं। जहाजों से सफर सिमट जाते हैं तो लोग महीनों का सफर घंटों में कर लेते हैं। तो इसी तरीके से नमाज भी बहुत जल्द हमें कुर्ब खुदा की बारगाह में पहुंचा देती है। कि एक बार इंसान खुदा से कितना ही दूर क्यों ना, कितना गुनाह करके अपने आप को कितना ही दूर क्यों ना कर ले, लेकिन बस वजू करे, मुसल्ले पे आए और निदावत के साथ खुदावंद आलम की बारगाह में 2 रकत नमाज पढ़ ले तो खुदा से वो बहुत करीब हो जाएगा। उलमा फरमाते हैं जहाज जितना बड़ा होगा परवाज उतनी स्मूथ होगी, और जितना छोटा तैयारा होगा उतना उसमें झटके आने के चांसेस रहते हैं। तो इसी तरीके से नमाज जमात जितनी बड़ी होगी वो उतनी ज़्यादा जल्दी कबूल हो जाएगी। खुजू खुशू की कमी और तवज्जो की कमी भी कंपनसेट कर दी जाएगी, और उसका जिक्र अभी हमने पहले भी किया था कि जितनी बड़ी जमात उतना बड़ा कबूलियत का दायरा बढ़ जाएगा उसका। उलमा फरमाते हैं कि परवाज में एक भी मामूली गलती हो जाए तो करोड़ों का जहाज क्रैश हो जाता है, एक आग लग जाती है, क्रैश हो जाता है, सिर्फ एक मामूली से गलती। अगर आपने 1 mm का बोल्ट भी, 1 mm या 2 mm का बोल्ट जो तो बहुत ही छोटे बोल्ट, वो भी आपने गलत लगा दिए हैं कि जो जहां पे लगना था वहां नहीं लगाया, तो बहुत मुमकिन है कि प्लेन क्रैश हो जाएगा। और
یوٹیوب پہ آپ کو جا کے دیکھیں پلین کریش کی بہت سارے ویڈیوز ہیں کہ کون کون سی غلطیوں سے پلین کریش ہوئے ہیں، تو اس میں یہاں تک بھی بتایا کہ یہ سب بھی غلطیاں ہو جاتی تھیں۔ اب تو بہرحال بہت حد تک ایسا نہیں ہوتا ہے، پہلے شروع میں جب شروعات کی جو پرواز تھی اس میں کبھی ایسے ایکسیڈنٹ ہوتے تھے، تو دیکھا چھوٹی سی غلطی بھی اگر ہو گئی تو پلین کریش ہو جاتا ہے۔ تو نماز میں بھی ایک مہلک غلطی، مثال کے طور پر ریاکاری ہے، ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم نماز میں اگر ہم ریاکاری لے کے آئیں گے تو ہماری نماز قبول نہیں ہوگی اور ریجیکٹ کر دی جائے گی، ہمارے ٹکرا دی جائے گی۔ تو اسی طرح سے نماز میں قیام بمتصل رکوع ہے، اگر نہیں کیا تو نماز، بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں نماز کو باطل، تو چھوٹی سی مہلک غلطی بھی ہماری نماز کو باطل کر سکتی ہے۔ ہم دیکھیں کہ جیسے شیطان مردود ہے، تو شیطان نے، ابلیس نے ہزاروں سال عبادتیں کی، لیکن بس کیا ہوا کہ لمحوں کا غرور اور تکبر اس کے ہزاروں سال کی عبادت کو نستہ نابود کر دیا، سب ضائع ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم نے چھوٹی سی بھی غلطی کر دی تو ہماری نماز ضائع ہو سکتی ہے، تو اس کی طرف بھی ہمیں بہت متوجہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد علماء فرماتے ہیں جہاز جب تک رکاوٹوں میں کھڑا رہتا ہے وہ پرواز نہیں کر سکتا۔ جہاز کے سامنے ہم نے کوئی گاڑی کھڑی کر دی تو جب تک وہ ٹیکسی نہیں کرے گا، جب تک وہ رن وے دوڑے گا نہیں، تب تک وہ سفر ہی نہیں کر سکتا۔ تو اسی طریقے سے پرندے کے پاؤں میں اگر رسی باندھ دیں تو کبھی نہیں اڑ سکتا۔ تو مومن کے گناہ جو ہیں وہ اس کے پیروں کی زنجیر ہیں، کہ اگر مومن گناہوں میں ملوث ہے تو وہ پرواز نہیں کر سکتا، وہ گناہ اس کے پیروں کی زنجیر ہوتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے تمام گناہوں سے استغفار کر کے وہ مصلی پہ جائے تاکہ اس کی نماز کو بلندی تک پہنچا سکے۔ اسی لیے جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ نماز سے پہلے استغفار کہنے کی بہت تاکید ہے، کہ بس ایک دل سے نکلا ہوا استغفار کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ ہماری نمازوں کو قبولیت کے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ نماز میں فکر دنیا سے ہمیں نجات مل جاتی، جہاز میں ہمیں فکر دنیا سے نجات مل جاتی ہے، تو نماز میں بھی ہمیں فکر دنیا سے ہمیں نجات مل جاتی ہے۔ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جہاز جتنا اوپر جائے گا اتنا ہی گرنے کا خوف بڑھ جائے گا، جتنا جہاز اوپر جاتا ہے اتنا گرنے کا خوف بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ 5 فٹ کی اونچائی پہ کھڑے ہیں اور کود جائیں گے تو کیا ہوگا، ہمیں ہو سکتا ہے پیروں میں ہلکی بلکی چوٹ آ جائے، لیکن اگر ہم 500 فٹ کی بلڈنگ پہ کھڑے ہیں اور وہاں سے گر جائے تو بہت ممکن ہے ہماری جان تک چلی جائے۔ تو گرنے کا خوف بڑھتا چلا جائے گا جتنی ہائٹ پہ ہم جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ گہرے کنویں میں کوئی شخص گر جائے اور ہم اس کو رسی سے کھینچے تو جتنا وہ اوپر آتا جائے گا اتنا زیادہ اس کے گرنے کے چانسز زیادہ ہوں گے اور زیادہ چوٹ کھانے کی بھی چانسز بڑھ جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے علماء اور صالحین کا خوف ہے کہ دھڑکتی دلوں کے ساتھ زرد چہرہ، اور جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام دیوار مسجد کوفہ کو پکڑ کر تب مسجد جاتے تھے، دھڑکتی ہوئی دلوں کے ساتھ، خوف ہے ان کے اوپر، ایک اللہ کا خوف ڈر ہے۔ اور کیونکہ جتنا انسان بلندی پہ جائے گا اتنا اس میں خوف خدا بڑھتا جائے گا، خدا کا خوف کہ یہ میری نماز قبول ہو یا نہ ہو۔ لیکن ہم لوگ کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کو اتنا کوئی فکر ہی نہیں ہوتی کہ نماز قبول، کیونکہ ہم اتنی بلندی اتنی معراج تک نہیں پہنچے، لیکن جو پہنچے وہ دیکھیں کتنا گھبراتے تھے اس چیز سے۔ آیت اللہ بہجت کے بارے میں کہ جب آیت اللہ بہجت سے کہا گیا کہ آپ مرجع بننے والے ہیں، آپ کو مرجع منتخب کیا جائے گا، تو ان کے کہنے چاہنے والے دیکھتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت زاروں قطار رو رہے ہیں، بے پناہ رو رہے ہیں، اور خدا سے کہہ رہے ہیں خدا اگر مجھے یہ مرجعیت جو ملنے والی ہے یہ مجھے تجھ سے دور کر دے، کیونکہ ہوتا ہے انسان کہے گا ارے میں اتنا بڑا ہو گیا، مجھے شیعہ کو مرجع بنایا گیا، پورے شیعہ اب میری پیروی کریں گے۔ ایک انسان کے اندر ایک ہوتا ہے نا تکبر، ایک گھمنڈ کا ایک جذبہ آ جاتا ہے جب اس کو کوئی عہدہ ملتا ہے، اور مرجع بننا کوئی کم بات تھوڑی ہوتی ہے۔ تو آیت اللہ بہجت کہتے ہیں پروردگار اگر یہ مرجعیت کا عہدہ مجھے تجھ سے دور کر رہا ہے تو مجھے مرجع نہیں بننا ہے، مجھے تیرا عاشق بننا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو خدا سے قریب ہیں، تو خدا کا خوف، خدا کا عشق ان کے دلوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ وہ فلسفہ ہے جو علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ ہے وہ نماز جو معراج مومن جس کو کہا گیا ہے، کہ اگر ان تمام شرائط کا ہم نے خیال کر لیا تب یہ نماز ہمیں معراج بلندی تک پہنچا سکتی ہے۔ اور دیکھیں مقامات عالیہ کی کوئی حد ہی نہیں، کہ اگر انسان بلندی تک جانا چاہتا ہے تو اس بلندی کی کوئی حد ہے؟ کوئی حد نہیں ہے۔ کمال مطلق تو صرف خداوند عالم کی ذات کو ہے، ہم حد کمال خدا کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی کمال نہیں، کمال صرف خدا کے پاس ہے۔ تو انسان کتنا بھی بلندی پہ جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔
تو کمال حاصل کرنے کے لیے انبیاء، اولیاء اور اوصیاء کی سیرت یہی رہی ہے کہ وہ ایک ایک رات میں یا ایک دن اور رات ملا کے، شب و روز ملا کر وہ 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. یعنی وہ خدا سے اتنا قریب ہونا چاہتے تھے اور کہ خدا سے بے پناہ قریب ہو جائیں، تو اس کے لیے وہ نمازوں کا سہارا لیتے تھے. اور اتنی نمازیں کہ یا تو ایک رات میں یا شب و روز ملا کے 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. جیسا کہ ہم امیر المومنین علی علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام ایک رات میں 1000 رکعت نمازیں پڑھا کرتے تھے. اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ مولا ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. امام رضا، امام رؤوف علیہ السلام کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ مولا جو ہے وہ ایک رات میں یہ شب و روز ملا کر 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. ابا اصل جو ہے وہ امام کے ایک صحابی ہیں، اور امام رضا علیہ السلام قید خانے میں تھے. وہ امام سے قید خانے میں ملنے جاتے ہیں تو قید خانے کے انچارج کہتا ہے کہ میں تمہیں امام سے ملوا تو دوں، لیکن ملواؤں کس وقت؟ مولا تو ہر وقت نماز پڑھتے رہتے ہیں، کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ مولا نماز نہ پڑھ لو، تو میں تم سے کس وقت امام سے ملواؤں؟ کہ اتنا عاشق نماز ہے، اتنا عاشق ہے نماز کے کہ ہر وقت نماز پڑھتے رہتے ہیں. اور ایک ہم ہیں جو اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں کہ ہم امام رضا کے چاہنے والے ہیں، ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم امیر المومنین کے ہم عاشق ہیں. لیکن اگر ہم عاشق ہیں تو کیسے عاشق ہیں کہ مولا تو اتنے عاشق نماز تھے اور ہم نماز کو اتنا فراموش کرتے ہیں؟ تو ہمیں بھی نماز سے قربت حاصل کرنی چاہیے. اور یہ تو ائمہ کی بات ہو رہی ہے. آپ کہیں گے بہت سے لوگ کہتے نہیں کہ ارے وہ تو امام تھے، وہ 1000 نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم کہاں؟ یہ ایک بات آتی نہیں ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ وہ تو معصوم تھے. تو بھائی معصوم تھے تو ہمارے لیے تو رول ماڈل ہیں، ہمارے لیے تو آئیں. کہ کس کے لیے آئیں پھر وہ؟ اگر ہم ان کی پیروی نہ کریں تو پھر کس کی پیروی کریں؟ لیکن بہرحال یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ائمہ تھے. ہمارے ایک بہت ہی جلیل القدر عالم دین تھے علامہ عبد الحسین الامینی علیہ الرحمہ. ان کے بارے میں ہے کہ یہ مشہد میں ایک رات میں یا شب و روز ملا کر 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ امیر المومنین تو امیر المومنین ہیں، امام حسین کی کون بات کرے، امام رضا علیہ السلام کی کون بات کرے، لیکن یہ تو غیر معصوم ہیں. یہ ایک دن و رات میں یا ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ تھکتے نہیں ہیں، آپ اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیا تم نے دیکھا کہ مچھلی جو ہے تیرنے سے تھکی ہے؟ مچھلی تو کبھی تیرنے سے نہیں تھکتی، تو میں کیسے نمازیں پڑھنے سے تھک سکتا ہوں؟ تو بہرحال ہمیں بھی نماز سے عشق محبت اپنے دل میں بڑھانی چاہیے، اور نمازوں کو پاورفل ہونا چاہیے. نماز بہت ہی پاورفل ہونی چاہیے. کہ پہلے زمانے میں بہت نمازیں پاورفل ہوتی تھیں جو اب زمانوں میں نہیں رہا. کہ جب لوگ دھرنے دیتے تھے، احتجاج دیتے ہیں، تو پہلے زمانے میں ہے کہ میں پروٹیسٹ کی بات کر رہا ہوں، کہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ نمازیں اتنی پاورفل ہوا کرتی تھیں کہ علماء حکومتوں پہ دباؤ ڈالنے کے لیے، اپنے مطالبات، اپنی باتیں منوانے کے لیے کہتے تھے کہ ہم نماز نہیں پڑھائیں گے. اور اس سے اتنا زیادہ حکومتوں پر دباؤ پڑتا تھا کہ ان کی باتیں مان لی جاتی تھی. اگر علماء نے کہہ دیا کہ جب تک فلاں قیدی نہیں آزاد کیے جائیں گے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، تو صرف ایک وقت کی نماز اگر وہ ترک کر دیتے تھے، نہیں نماز سے پڑھاتے تھے، تو حکومتوں پہ بہت دباؤ پڑتا تھا. تو یہ وہ نماز ہے جس سے پریشر بنایا جاتا تھا، اور بہت ساری مادی پریشانیوں سے نجات ہمیں دلوا سکتی ہے نماز. بہت زیادہ اگر ہمیں مادی پریشانی، زندگی کی جو پریشانیاں ہیں، تو اس میں بھی یہ ہم نماز سے مدد لے سکتے ہیں. کہ ایک بات کا واقعہ ہے، آپ نے بہرحال سنا ہوگا کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا کہ یا علی، آج کھانے پر میں آپ کے گھر آؤں گا. تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ گھر پہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور ہم دیکھیں کہ مختار کائنات وہ محتاج خدا، ایک طرف پورے کائنات کے مختار ہے، دوسری طرف محتاج خدا، کہ گھر پہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور اس ایک جملے میں کہ مختار کائنات وہ محتاج خدا میں گلو و تقصیر کی رگ کٹ جاتی ہے، کہ ایک طرف مختار کائنات ہے تو دوسری طرف محتاج خدا ہے. تو حضرت نے فرمایا یا رسول خدا، آپ کا ہمارے گھر آنا ہماری مزید عزت افزائی کا سبب بنے گا، کہ آپ کے آنے سے ہماری عزت میں اضافہ ہوگا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے گھر گئے، اور پھر اس کے بعد اب جب امیر المومنین علیہ السلام گھر پہنچے ہیں تو حضرت زہرا سلام اللہ کو پوری بات بتائی، اور یہ بتایا کہ آج آپ کے بابا جان ہمارے گھر پہ مہمان آئیں گے. تو جب شہزادی نے یہ بات سنی تو وہ بھی فکر مند ہو گئی.
اور اس کے کچھ دیر کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پر دق الباب کیا اور گھر تشریف لائے، اور شہزادی فاطمہ زہرا دوسرے کمرے میں چلی گئیں اور انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز میں مشغول ہو گئیں، اور سلام پڑھنے کے بعد اپنی پیشانی مبارک کو سجدے میں رکھا اور کہا، اے پروردگار باق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے غذا کو مہیا فرما دے جسے ہم تناول کر سکیں اور تیرا شکر ادا کر سکیں۔ یعنی ایک مادی پریشانی تھی، کھانا نہیں تھا، تو کھانا نہیں تھا تو پریشان نہیں ہوئی کہ شکوہ کریں کہ بابا جان آپ تو آ گئے ہمارے گھر میں لیکن ہمارے گھر پہ تو کھانا ہی نہیں ہے، اس طرح نہیں، اللہ سے مدد مانگی بس ذریعے نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگی۔ تو دیکھیے پھر کیا ہوا کہ جنت سے ایک طبق آیا، اور جیسے ہی شہزادی نے ابھی سجدے سے سر بھی نہیں اٹھایا تھا تو جنت سے ایک طبق آیا، اس کی خوشبو شہزادی کے ناک تک گئی، اور شہزادی نے اس کو خوشبو کو سونگھا اور اپنا سر اٹھایا، اور اس کے بعد اس جنت کے کھانے کو شہزادی سلام اللہ علیہ نے پنجتن پاک کے سامنے رکھا اور تمام پنجتن پاک نے اس کھانے کو تناول کیا۔ تو ہم دیکھیں کہ یہ نماز جو ہے ہماری مادی پریشانیوں کو بھی دور کروا سکتی ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے ائمہ کی اور ہمارے معصومین علیہ السلام کی یہ سیرت رہی ہے کہ جب بھی ان کو مادی پریشانی، دنیاوی پریشانی ہوتی تھی تو ان کی نمازوں میں اضافہ ہو جاتا تھا، وہ نمازوں کو بڑھا دیتے تھے۔ اور ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ ہماری جب پریشانیاں بڑھتی ہیں، اگر کوئی ہاسپٹل چلا گیا ہے، خدا نخواستہ کسی کے گھر میں موت ہو گئی ہے، تو پھر وہ نمازوں کو کم کر دیتے ہیں یا ختم کر دیتے ہیں کہ بھیا آج تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، آج تو بہت درد ہو رہا ہے۔ تو ہم ائمہ کی سیرت کو دیکھیں، علماء کی اور معصومین کی سیرت کو دیکھیں کہ جب وہ مادی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے تھے تو اپنی نمازوں میں اضافہ کر دیتے تھے۔ بہرحال کیونکہ ماہ مبارک رجب چل رہے ہیں تو میں بس 1-2 باتیں آپ کو ماہ مبارک رجب سے کے سلسلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس ماہ مبارک رجب میں ہم اپنی روحانیت کو بہت 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 زیادہ بڑھا سکتے ہیں۔ اور بس کچھ چند اعمال کے جس کے سلسلے میں بہت تاکید آئی ہے، اس میں سب سے پہلا ہے کہ ماہ مبارک رجب کے روزے، کہ ماہ مبارک رجب کے روزوں کے سلسلے میں ابن بابیہ نے معتبر سند کے ساتھ ابن سالم سے روایت کی ہے کہ میں آخر ماہ رجب میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، جبکہ صرف چند دن باقی رہ گئے تھے، تو حضرت نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ کیا تم نے اس مہینے میں روزہ رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا کہ اس قدر ثواب تمہارے ہاتھوں سے نکل گیا کہ جس کی مقدار کو خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ یقیناً یہ مہینہ وہ ہے جس کو پروردگار عالم نے دوسرے مہینوں پر فضیلت دی ہے، اس کی حرمت کو عظیم بنایا اور اس ماہ میں روزہ رکھنے والوں کی کرامت کو اپنے لیے واجب قرار دیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر باقی دنوں میں روزہ رکھ لیا جائے تو کیا اس میں سے کچھ ثواب حاصل ہو جائے گا؟ یعنی اگر میں اب کچھ جو باقی بچے دنوں میں کچھ روزہ رکھ لوں، کچھ کمپنسیشن ہو جائے گا؟ تو فرمایا سالم، جو شخص ماہ رجب کے آخری میں 1 دن روزہ رکھے گا تو پروردگار عالم اس کو سکرات موت سے نجات دے دے گا۔ جب ہماری جان نکل رہی ہوتی، سکرات کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت اس کو نجات مل جائے گی، اور مرنے کے بعد قبر کے حوض سے وہ محفوظ رکھے گا۔ اور اگر کوئی آخر ماہ میں 2 دن روزہ رکھ لے گا تو وہ صراط سے بآسانی گزر جائے گا، اور اگر 3 دن روزہ رکھے گا تو قیامت کے خوف سے محفوظ ہو جائے گا، اور اس دن کی شدت اور خوف سے اس کے امان میں رہے گا، اور خدا اسے جہنم سے نجات کا پروانہ عطا کر دے گا۔ یاد رکھو کہ روزہ ماہ رجب کے لیے بے شمار فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ تو ہم دیکھیں کہ بے شمار فضائل جو ہیں وہ روزے کے سلسلے میں ہے، تو جس قدر ہم سے ممکن ہو ماہ مبارک رجب کے روزوں کو ہرگز فراموش نہ کریں۔ اسی طریقے سے صدقہ دینے کے بہت ثواب ہے کہ ماہ مبارک رجب میں جس قدر ہو سکے ہم صدقہ دیں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کرے کہ روزانہ بس 1 روٹی بھی اگر وہ دیتا ہے، 1 روٹی، تو اگر وہ روزانہ دے ماہ مبارک رجب میں، تو اس کو اس قدر ثواب ملے گا جس قدر ثواب میں نے پورے ماہ مبارک رجب کا پوری زندگی میں جو ہم نے صدقے کا ثواب بیان کیے ہیں، وہ سارا ثواب اس کو ملے گا۔ اسی طریقے سے تلاوت قرآن، کہ جس قدر ہو سکے ہم تلاوت قرآن کریں، اور اپنے آپ کو تمام بیہودہ یوٹیوب، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام، ان ساری وہ چیزیں جس پہ ہم اپنا وقت کو کہیں نہ کہیں ضائع کرو تو ان سب سے بچائیں، اور تلاوت قرآن کی طرف، دعاؤں کی طرف، ماہ مبارک رجب کی بہت پیاری پیاری دعائیں ہیں ان کی طرف ہم اپنے آپ کو لگائیں۔
اور نمازوں میں اضافہ کر دیں۔ اسی طریقے سے ایک عمل ہے کہ ماہ مبارک رجب میں پورے ماہ میں کوئی 1000 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر لے تو بے شمار اس کے فوائد وارد ہوئے۔ تو بہرحال یہ ماہ مبارک رجب وہ ہے کہ جس کی تیاری اگر ہم اچھے سے کریں گے تو بہتر طریقے سے ہم ماہ مبارک شعبان کو گزاریں گے، اور جتنا اچھا ہم نے ماہ مبارک رجب اور شعبان کو گزار لیا اس قدر ہم پھر ماہ مبارک کے رمضان کو اچھے سے درک کر سکیں گے۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس عبادت کے ذریعے ہمیں بہترین ماہ مبارک رجب گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ پروردگار سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ پروردگار سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے۔ پروردگار سے یہ بھی دعا کرتے ہیں پروردگار جو ماہ مبارک رجب میں ہمارے چاہنے والے دنیا سے چلے گئے ہیں، جو اس ماہ مبارک رجب سے فیض یاب نہیں ہو سکتے، انہیں اس عبادت کے ذریعے ان کی برزخ کی اور آخرت کی پریشانیوں کو برطرف کر دے کہ خدا کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ پروردگار سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں حج پہ جانا نصیب کرے۔ پروردگار سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ کربلا کی زیارت کے لیے جانا نصیب ہو۔ پروردگار سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو ماہ مبارک رجب اور امیر مومنین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے ذریعے معاف فرما دے۔ پروردگار سے سب سے قیمتی اور سب سے اچھی دعا یہ کہ مولا امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو جائے اور ہمیں اپنے انصار میں مولا شمار فرمائے۔ آپ سبھی سے جو میرا لیکچر سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کے اپنے اور میرے تمام مرحومین کو ہدیہ کر دیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔